آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 60 چیزوں پر پچھلے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. یہ ایسا سوال کیا نا کہ 1.5 گھنٹے کا اس کے جواب میں مزیدار بیان ہو جائے گا, چھوٹے جواب میں مزہ نہیں آئے گا. اب میں کر دیتا ہوں, 1.5 گھنٹے کا نہیں, تھوڑی دیر کا کروں گا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. وہ کیا تھا, سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. تو دیکھو اسلام چونکہ آخری مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس لیے آپ کو ٹائم کم دیا گیا. عمریں اس زمانے میں وہی 60-70 ہوتی تھی. اگر نوح علیہ السلام کے دور میں آپ آتے تو 1000 سال ملتے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اس میں عمریں 60 سے 70 کے درمیان, یہ ایوریج ایج تھی. 40 سال کے بعد پیغمبروں کو نبوت ملا کرتی ہے, تو 63 سال ایوریج ایج میں آپ کی ڈیتھ, انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو 40 سے 63 کے درمیان ٹائم آپ کو کتنا دیا گیا, صرف 23 سال. موسیٰ علیہ السلام کو 1000 سال دیے گئے, کام صرف یہ والی قوم آپ کے ذمے ہے. آئی بات سمجھ میں, یہ جو قوم ہے نا یہ آپ کے ذمے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عمر دی گئی, کام کیا ہے, صرف بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل. ہمارے نبی کو صرف کتنے سال دیے گئے, 23 سال. کام کیا ہے, ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک, اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ٹائم انتہائی شارٹ. آپ کہیں گے اس میں اس سوال کا جواب کہاں ہو, یہ جواب آ رہا ہے, جواب آ رہا ہے. تو ٹائم کیا دیا گیا, بہت زیادہ, 23 سال. سوری, ٹائم بہت کم دیا گیا, کام بہت زیادہ. وجہ اس کی یہ تھی, یعنی اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کی دعوت کے پیچھے تلوار بھی ہو. پیغمبروں نے دعوت دی, ایمان لے آئے, ٹھیک ہے, نہیں لائے, حکومت کی تم لوگوں نے, ٹھیک ہے جی. بہت سے لوگوں نے پیغمبروں کو ہی شہید کر دیا. حدیث میں آتے ایسے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے اور ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. ہمارے نبی کو اللہ نے جہاد کا ایک کام دیا کہ آپ جب دعوت دیں گے نا تو اس دعوت کے پیچھے کیا ہے, تلوار ہے. وہ تلوار کافر کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ تو قرآن میں صاف طور پہ لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ طاقت ان ظالم اور جابروں کی حکومت ختم کرنے کے لیے ہوگی جو اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام دنیا میں چلا رہے ہیں. نظام صرف کس کا ہوگا, اللہ کا. سسٹم کس کا چلے گا, اللہ کا. لوگ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم معاذ اللہ لٹیرا تھا, ادھر آ کے اس نے یہ کیا, لوٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. محمد بن قاسم کی ہسٹری پڑھیں, ہندو اب تک یاد کرتے تھے اس کو, اس کی تصویریں, مسلمان تصویریں نہیں بناتے تھے, محمد بن قاسم کی ملتی ہیں, ہندوؤں نے پوجا شروع کر دی تھی اس کی. وجہ کیا تھی کہ ہندوؤں کا جو اس وقت راجہ داہر تھا وہ ظالم تھا. لوگ کہتے ہیں یہ کہ آپ کی زمین ہے نہیں, آپ دوسرے کی زمین پہ جا کے حملہ کرو. تو راجہ داہر کی کون سی وہ زمین تھی, وہ بھی تو کہیں سے آیا ہوگا نا, یا وہ نہیں آیا تو اس کے باپ دادا آئے ہوں گے. ہماری اپنی زمین تو صرف وہ تھی جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا اور ان کے بچے پیدا ہوئے تھے, باقی تو ساری دوسروں کی تھی. تو اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار دے کے بھیجا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اب آپ نے 23 سال کے عرصے میں قیامت تک, تو اب اس دعوت کے پیچھے کیا ہے, تلوار. کے حکومت ظالم اور جابر کی برداشت نہیں ہوگی. جو اس راستے میں آئے گا اس کو ہٹایا جائے گا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو تلوار استعمال کرنے میں رائٹس زیادہ دیے جاتے, حقوق زیادہ دیے جاتے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, پھر بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو وہ جو ہے نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. وہی کیا سوچتے تھے کہ اگر اسلام برحق ہے نا تو اللہ اس کو ہم پہ غالب کرے گا, زمین تو ہمارے پاس ہے, تو اگر اسلام برحق ہے تو اللہ اسلام کو غالب کرے گا. مکہ فتح ہوا اور حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا کہ اور بہت سارے صحابہ ہیں, کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ,
کعب بن زہیر جو تھے یہ بہت بڑے شاعر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حجو کرتے تھے, شاعری میں آپ کو برا بھلا کہتے تھے. معاذ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو, جہاں پاؤ قتل کر دو. مکہ فتح ہو گیا, سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا, لیکن کعب بن زہیر کے بارے میں حکم دیا ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. بہت اذیت دی تھی انہوں نے نا, شاعری میں بہت زیادہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے تھے. حضرت کعب بن زہیر کہتے ہیں مجھے لگا کہ بھائی میرے قتل کے آرڈر ہے, مجھے مکہ سے فرار ہو جانا چاہیے. وہ بھاگ گئے مکہ سے. بھاگ کے جب گئے ہیں تو کسی نے ان سے کہا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہیں, تو چلے جاؤ واپس معذرت کر لو, تمہاری معافی ہو جائے گی. انہوں نے کہا بھائی مشکل ہی لگ رہا ہے ایسا, کیونکہ آرڈر یہی ہے کہ گردن اڑا دی جائے گی. کسی نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ, وہ سفارش لے کے جائیں گے. ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے شکر ہے حضرت عمر کا مشورہ نہیں دیا. حضرت عمر کے پاس جاتے نا, وہ کہتے بھائی مجھے تو نبی نے حکم دیا جہاں پاؤں قتل کر دو, گڑیچ. تو حضرت ابو بکر ذرا رحم دل تھے, تو یہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ بھائی مجھے میں سفارش کرا دو میری, میں توبہ کرتا ہوں نا ان سب جو کچھ میں نے کیا, آئندہ میں وہ سب نہیں کروں گا. حضرت ابو بکر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کو دو زانوں بٹھایا. میں آپ کو تلوار کا بتا رہا ہوں کانسیپٹ, ٹھیک ہے نا. جب دو زانوں بٹھایا تو انہوں نے نبی کی شان میں شاعری شروع کر دی. ان کو پتا تھا بھائی اب شان میں شاعری کرو تاکہ نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو. عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی کسی کی کوئی بھی شاعری کرتے پہلے اس میں اپنی محبوبہ کا تذکرہ ڈال دیتے تھے. یہ عربوں کا کلچر تھا کہ اپنی معشوقہ اس کی تعریفیں شروع کر دیتے تھے. اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول اللہ کی حمد کرو. یہ جو خطبہ ہے نا ہر بیان سے پہلے, یہ اسی لیے مشروع ہے کہ اللہ کی تعریف اور نبی پر درود پڑھو, اس کے بعد بات شروع کرو. تو عربوں میں یہ نہیں تھا, عربوں میں تھا اپنی محبوبہ کو پہلے چھیڑو, اس کا تذکرہ کرو, اس کے بعد ٹو دا پوائنٹ بات پہ آؤ. تو یہ نبی کی محفل میں آئے, انہوں نے اپنی محبوبہ کا تذکرہ شروع کر دیا. نبی سنتے رہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آپ نے کہا بھئی ابھی آیا نیا نیا تو ٹھیک ہے اسی کلچر پہ چلنے دو, بعد میں چینج ہو جائے گا خود ہی. تو آگے بیٹھے انہوں نے اپنی محبوبہ کا تذکرہ شروع کر دیا. بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اسرہا لم یفد مقبول. سعادہ چلی گئی. اچھا میں جب عربی ادب پڑھاتا ہوں نا جامعۃ الرشید میں, تو طلبہ ایسا انجوائے کرتے ہیں کہ مزہ نہ آئے پیسے واپس. میں بڑے بھرپور طریقے سے جب عربی, اس سال مجھے عربی ادب کی کوئی کتاب نہیں ملی, میں نے کہا ورنہ میں یہ جامعہ کی انتظامیہ ہے, مجھے حدیث کی کتاب ملی, میں نے کہا مجھے ایک عربی ادب کی بھی دے دیں, کیونکہ پھر اب ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا. ادب پڑھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, ٹھیک ہے نا. بہت ہم انجوائے کر کے وہ شاعری پڑھتے ہیں نا. بانت, پھر ہم کراچی والے اسٹائل میں ترجمہ کرتے ہیں شعر کا, اس کا اپنا مزہ آتا ہے. تو انہوں نے شعر پڑھا, بانت سعاد فقلب اليوم مبتول. سعادہ مارکیٹ سے شارٹ. یہ بانت کا مطلب جدا ہو گئی مجھ سے, چلی گئی. اب یہ مارکیٹ سے شارٹ کا اپنا مزہ ہے نا. بانت سعاد, سعادہ چلی گئی, فقلب اليوم مبتول, میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے. متیم اسرہا, بڑے شاندار شاعری ہے. میرا دل اس کے پیچھے پیچھے میرے سینے سے نکل کے چلا گیا. لم یفدا مقبول, زخمی بھی ہے, لم یفدا, اس کے بدلے میں دوسرا دل بھی سینے میں نہیں آیا. بھائی یہ والا دل اگر نکل کے اس کے پیچھے گیا تھا تو کوئی دوسرا دل تو کوئی مجھے ادھار دیتا تاکہ میں سینے میں دل لگا کے گھوموں. دل سینے سے کیا ہو گیا, شارٹ. سعادہ مارکیٹ سے شارٹ اور دل سینے سے شارٹ. یعنی بغیر دل کے گھوم رہا ہوں میں.